دوڑ کر سلسلہ عرض میں سیاست کا حصول، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے، خوف و اندیشہ و تعزیر و سزارے ہیں دوئے، میرے ہونٹوں پہ صدائے حق کی صدارے ہیں دے۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام علماء کرام اور سنی غیور و جوان دوستو، مجھے آج آپ حضرات سے چند گزارشات عرض کرنے کا موقع نصیب ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ میری معلومات غور سے سماعت کریں گے۔ میرے بھائیوں، سب سے جو افضل چیز ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مبارک ہے۔ سپاہی صحابہ یہ سمجھتی ہے کہ اس دنیا میں آقا علیہ السلام کے عشق سے بڑھ کر کوئی بھی بڑی چیز نہیں ہے، اور آقا علیہ السلام کے عشق کے بغیر کسی مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اور سپاہی صحابہ کا جو نام ہے، اس نام کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق موجود ہے۔ سپاہی صحابہ دو لفظوں کا مرکب ہے، ایک ہے سپاہ اور دوسرا صحابہ۔ سپاہ کا تو مطلب ہی سپاہی ہے اور صحابہ کا مطلب بھی حقیقت میں سپاہی ہی ہے۔ صحابہ کون ہیں؟ آقا علیہ السلام کے سپاہی۔ سپاہ کا مطلب سپاہی ہے اور صحابہ آقا علیہ السلام کے سپاہی ہیں، تو مطلب دونوں کا مطلب ایک ہی ہو گیا کہ سپاہ کا مطلب بھی سپاہی ہے اور صحابہ کا مطلب بھی سپاہی ہے۔ تو گویا دونوں لفظوں کو ملا کر کے جو مطلب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے سپاہی ہوں گے سپاہی۔ جو حضور کا نام لیوا ہے ہم اس کے نام لیوا ہیں، جو حضور کا فقیر ہے ہم اس کے فقیر ہیں، جو حضور کا وفادار ہے ہم اس کے وفادار ہیں، جو حضور کا غلام ہے ہم اس کے غلام ہیں، جو حضور کی ہر بات ماننے والا ہے ہم اس کی ہر بات ماننے والے ہیں، جو حضور کا عاشق ہے ہم اس کے عاشق ہیں، جو حضور پر قربان ہونے والا ہے ہم اس پر قربان ہونے والے ہیں، جو حضور کا فقیر ہے ہم اس کے فقیر ہیں، جو حضور کا رضاکار ہے ہم اس کے رضاکار ہیں، جو حضور کا وفادار ہے ہم اس کے وفادار ہیں۔ حضور صحابہ نے حضور کی محبت پر اب سب کا سب کچھ لٹایا ہے، اور یاد رکھو اگر صحابہ کو حضور سے عشق نہ ہوتا، ہمیں کبھی بھی صحابہ سے عشق نہ ہوتا، اگر صحابہ نے حضور کے لیے اپنی جانیں قربان نہ کی ہوتی، ہم نے کبھی بھی صحابہ کے لیے اپنی جانیں قربان نہ کرتے، اگر صحابہ حضور کے عاشق نہ ہوتے ہم کبھی بھی صحابہ کے عاشق نہ ہوتے، اگر صحابہ حضور کے لیے اپنا تن من دھن نہ لٹواتے ہم کبھی بھی صحابہ کے لیے کچھ نہ لٹاتے، اگر صحابہ حضور کے لیے اپنی جانیں قربان نہ کرتے ہم کبھی بھی صحابہ کے لیے اپنی جانیں قربان نہ کرتے، اگر صحابہ حضور کے لیے اپنے بچے یتیم نہ کراتے ہم کبھی بھی صحابہ کے لیے اپنے بچے یتیم نہ کراتے، اگر صحابہ نے حضور کے لیے اپنی بیویاں بیوہ نہ کرائی ہوتی ہم کبھی بھی صحابہ کے لیے اپنی جانیں قربان نہ کرتے، اگر صحابہ حضور کے لیے اپنے گھروں کو نہ چھوڑتے ہم کبھی بھی صحابہ کے لیے اپنے گھروں کو نہ چھوڑتے۔ لیکن جب میں دیکھتا ہوں مجھے حضور کے آگے بھی صحابہ شہید نظر آتے ہیں، پیچھے بھی صحابہ شہید نظر آتے ہیں، دائیں بھی صحابہ شہید نظر آتے ہیں، بائیں بھی صحابہ شہید نظر آتے ہیں، اور صحابہ نے چمکتے ہوئے باروں کے نیچے حضور کی محبت کو سینے سے لگایا، اوپر کی ڈگوں میں گر کر حضور کی محبت کو سینے سے لگایا، اپنی بیویوں کو بیوہ کرا کر حضور کی محبت کو سینے سے لگایا، اپنے بچے یتیم کرا کر حضور کی محبت کو سینے سے لگایا، ماؤں کی جھولیاں خالی کرا کر حضور کی محبت کو سینے سے لگایا، اولاد چھوڑ کر حضور کی محبت کو سینے سے لگایا، گھر چھوڑ کر حضور کی محبت کو سینے سے لگایا، رویہ چھوڑ کر حضور کی محبت کو سینے سے لگایا، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، حضور کی محبت کو سینے سے لگایا، بدر گڑاؤں میں گر کر حضور کی محبت کو سینے سے لگایا، جلتے ہوئے انگاروں پہ لیٹ کر حضور کی محبت کو سینے سے لگایا، تپتی چٹانوں پہ لیٹ کر حضور کی محبت کو سینے سے لگایا، ماؤں کی جھولیاں خالی کرا کر حضور کی محبت کو سینے سے لگایا، اور کوئی مصروں میں جا سویا، کوئی بکران کے ساتھ میں جا سویا، کوئی غاروں کو تنہائیوں میں جا سویا، کوئی پہاڑوں کی اونچائیوں میں جا سویا، کوئی سمندروں کی گہرائیوں میں جا سویا، لیکن نہ خدا کو چھوڑا نہ مصطفیٰ کو چھوڑا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں فرمایا ہے الذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے میرے لیے ہجرت کی، میرے لیے شہر چھوڑا، علاقہ چھوڑا، بستی چھوڑی،
برادری چھوڑی، اپنا سب کچھ قربان کیا. آج ایک عام آدمی بھی اتنا احساس ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس پر احسان کرے وہ احسان کو فراموش نہیں کرتا. اگر کوئی اس کے لیے تانے سہے تو وہ تانے فراموش نہیں کرتا. وہ ہر معاملے میں اس کی بات مانتا ہے. پوچھنے والوں سے پوچھتا ہے کہ ہر معاملے میں تو اسی کی بات کیوں مانتا ہے؟ وہ کہتا ہے تجھے نہیں پتا ہے اس نے میرے لیے کیا کچھ کیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے میرے لیے ہجرت کی، میرے لیے شہر چھوڑا، گھر چھوڑا، علاقہ چھوڑا، بچے چھوڑے، اپنا سب کچھ چھوڑا اور قرآن پڑھو. میرے پیغمبر کے کل صحابہ کی تعداد 1,44,000 ہے اور مکہ اور مدینہ کے اندر میرے پیغمبر کے صحابہ کی کل قبریں صرف 10,000 ہیں. باقی کے 1,34,000 کہاں گئے؟ مکہ مدینہ کے اندر میرے پیغمبر کے صحابہ کی قبریں صرف 10,000 ہیں. باقی کے 1,34,000 کہاں گئے؟ گھر مکے میں قبر مصر کے صحراؤں میں، گھر مدینہ میں قبر قسطنطنیہ کے قلعے میں، گھر مدینہ میں قبر مصر کے صحراؤں میں، گھر مدینہ میں قبر مقران کے ساحل پر، گھر مدینہ میں قبر قدس کے شہر میں، گھر مدینہ میں قبر قسطنطنیہ کے قلعے میں، گھر مدینہ میں قبر سندھ کے شہر ٹھٹھا میں، گھر مدینہ میں قبریں پوری دنیا میں پھیل گئی، صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے. دنیا کے ہر ایک خطے میں صحابہ پہنچے. جہاں کوئی سیاح نہ پہنچ سکا، جہاں کوئی وفد نہ پہنچ سکا، جہاں کوئی مسافر نہ پہنچ سکا، وہاں میرے پیغمبر کا صحابی اللہ کا سچا قرآن لے کر ہر اس جگہ پہنچا جن جگہوں کا پر پہنچنا ناممکن قرار دیا گیا تھا. اور اللہ نے آگے فرمایا اخرجوا من دیارہم، ان کو دھکے دیے گئے، گھروں سے نکالا گیا، بچوں سے جدا کیا گیا، بیویوں سے جدا کیا گیا. ایک شخص مکہ میں کھڑا ہے، اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ ہے، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہے. وہ ہجرت کرنے لگا ہے. اوپر سے ابو جہل آ گیا. ابو جہل نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے ہجرت کرنے لگا ہوں. ابو جہل نے اس کو روکنا چاہا. اس سے اس کا بچہ بھی چھین لیا، اس کی بیوی بھی چھین لی. ابو جہل کا خیال ہوگا کہ میں سے بچہ بھی چھین لوں گا، اس سے بیوی بھی چھین لوں گا، یہ اپنے بچے اور بیوی کی محبت میں آ کر ہجرت چھوڑ دے گا. ابو جہل نے کہا یہ بچہ بھی مدینے کا ہے، یہ لڑکی بھی مدینے کی ہے، اگر تجھے ہجرت کرنی ہے تو اکیلے کر. اس نے کہا بچہ لے لے، میں اپنے بچے کو چھوڑ سکتا ہوں، اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا. اس شخص نے ہجرت کی، اکیلا ہجرت کی. آقا کی مجلس ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، پریشان ہے. آقا نے دریافت کیا پریشانی کی وجہ کیا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ایک بچہ تھا، ایک بیوی تھی، آپ کی خاطر اس کو مکہ میں چھوڑ آیا، اکیلے ہجرت کر لی، آپ کی خاطر میں نے اس کو چھوڑ دیا. آقا نے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں، تو نے مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا ہے، تو نے میری خاطر اس کو چھوڑا، اپنے بچے کو چھوڑا، اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے علاقے کو چھوڑا. تو نے مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا. پوری دنیا تیرے قدموں کے نیچے ہے. اور اس صحابی کا نام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تبھی اللہ نے کہا وَأَخْرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان کو گھروں سے نکالا گیا، دھکے دیے گئے، ان سے بچے جدا کیے گئے، ان کو بیویوں سے جدا کیا گیا. قرآن آگے کہتا ہے فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي. لفظ اوذو ایذا سے ہے، اوذو تکلیف دینے سے ہے. اوذو کا معنی مساجد کے پہاڑوں سے گزارے گئے، اوذو کا معنی تکلیفیں دیے گئے، اوذو کا معنی پہاڑوں سے گرائے گئے، اوذو کا معنی پہاڑوں سے گرا کر ذبح کیے گئے، اوذو کا معنی مساجد کے پہاڑوں سے گزارے گئے، اوذو کا معنی تکلیفیں جنہوں نے برداشت کی، اوذو کا معنی جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. تبھی اللہ نے کہا اوذو فی سبیلی، راستہ میرا تھا، طرف یہ تھے، راستہ میرا تھا، قربان یہ ہوتے تھے، راستہ میرا تھا، جانیں ان کی جاتی تھی، راستہ میرا تھا، ٹکڑے ٹکڑے یہ ہوتے تھے، کبھی بدر میں ٹکڑے ہوئے، کبھی احد میں ٹکڑے ہوئے، کبھی حنین میں ٹکڑے ہوئے، کبھی خیبر میں ٹکڑے ہوئے، کبھی تبوک میں ٹکڑے ہوئے، کبھی فتح مکہ میں ٹکڑے ہوئے. اور جو بدر میں ٹکڑے ہوا اس کے رشتہ داروں نے یہ نہیں کہا ہم احد میں نہیں جائیں گے، بدر میں ایک بھائی گیا، احد میں 7 بھائی چلے گئے، بدر میں
ایک بچہ گیا احد میں، پورا خاندان چلا گیا. تبھی قرآن نے کہا بعوذ فی سبیلی، راستہ میرا تھا، طرف یہ تھے، راستہ میرا تھا، طرف یہ تھے، میرے راستے میں قربان ہوئے، بعوذ فی سبیلی. جب انہوں نے ان کو آگے گھروں پہ لٹایا گیا تو ان کا ایمان تھا یا نہیں تھا؟ آج رات سے کہتا ہوں ان کا ایمان نہیں تھا. ایمان نہیں تھا تو جانے کیسے گئی؟ ایمان نہیں تھا تو قربان کیسے ہوئے؟ ایمان نہیں تھا تو 14 لاشیں کیسے چلتی؟ ایمان نہیں تھا تو بچے کیسے یتیم کرائے؟ ایمان نہیں تھا تو بیوی کو کیسے بیوہ کرایا؟ ایمان نہیں تھا تو ماں کی جھولیاں کیسے خالی کرائی؟ ایمان نہیں تھا تو گھروں کو کیسے چھوڑا؟ ایمان نہیں تھا تو اپنے علاقوں کو کیسے چھوڑا؟ ایمان نہیں تھا تو 70 صحابہ کیسے تڑپے؟ ایمان نہیں تھا تو خیبر میں 19 کیسے تڑپے؟ ایمان نہیں تھا تو بینا کی چمڑی کیسے اکھیڑی گئی؟ ایمان نہیں تھا تو سمیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کیسے ہوئے؟ ایمان نہیں تھا تو سمیرہ کی آنکھیں کیسے نکالی گئی؟ ایمان نہیں تھا تو بیرے معمدہ میں 70 صحابہ کیسے تڑپے؟ ایمان نہیں تھا تو طارق بن زید کو پہاڑ سے گرا کر ذبح کیوں کیا گیا؟ ایمان نہیں تھا تو عاصم بن ثابت انصاری کو پہاڑ سے کیوں گرایا گیا؟ ایمان نہیں تھا تو زید بن دستہ کو مکہ کے چوک میں پھانسی کیوں دی گئی؟ ظاہر ہے ایمان تھا. نبی قرآن نے بھی کہا اعوذ فی سبیلی، میں راستے میں مارے گئے. آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو ٹانگ سے لگڑا ہو، معذور ہو؟ ایک میرے پیغمبر کا صحابی ہے عمر بن جبو، ٹانگ سے لگڑا ہے، معذور ہے. آقا نے فرمایا تو معذور ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ایمان بڑا مضبوط ہے. آقا نے اجازت دے دی. وہ معذور صحابی میدان جنگ میں گزر کر گیا اور وہاں جا کر وہ شہید ہو گیا. میدان احد میں وہ صحابی شہید ہو گیا. آقا علیہ السلام کو اس کی شہادت کی خبر ملی. آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آقا علیہ السلام نے کہا اس کی لاش کو اون پر چڑھا دو اور اس کو اس کے گھر لے جاؤ، وہیں اس کو دفن کر دینا. جب اس کی لاش کو اون پر چڑھایا گیا تو اونٹ اٹھتا نہیں تھا، اونٹ آگے جاتا نہیں تھا. اگر نے اس صاحبزادے کو بلایا اور پوچھا کہ اس صحابی نے گھر سے نکلتے وقت کوئی دعا مانگی تھی کیا؟ اس صاحبزادے نے کہا یا رسول اللہ اس نے کہا تھا ایک دعا مانگی تھی، اس نے کہا تھا اے اللہ مجھے میرے گھر والوں کی طرف مت لٹانا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی دعا قبول ہو گئی. یہ وہ صحابہ ہیں جو ٹانگ سے لگڑے ہو کر بھی میدان جنگ میں گیا، شہید ہو گیا، شہادت کا مرتبہ پایا. اگر اس کو کہا تھا تو معذور ہے، اس نے کہا تھا میرا ایمان بڑا مضبوط ہے. آج رافضی ان کو جھوٹا کہے، آج رافضی کہیں کا ایمان نہیں تھا. لاہور میں ایک جہنمی کتے نے ایک کتاب لکھی ہے شرح ثقیفہ. اس کتاب میں نعوذ باللہ وہ لکھتا ہے کہ بچپن میں ابو بکر کو ایک نجومی نے کہا تھا کہ آخر الزمان ایک نبی آئے گا، اس نبی کے پاس حکومت ہوگی. وہ لانتی لکھتا ہے، وہ جہنمی کتا لکھتا ہے کہ ابو بکر حکومت کی لالچ میں آگر آقا کے ساتھ چمٹ گیا. اللہ معاف کرے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا ہوتا کہ ابو بکر نے اسلام سے لیا کیا، ابو بکر اسلام کو دیا کیا ہے. آقا نے اسلام میں چلنے کی اپیل کی، ابو بکر اپنے گھر کا سارا سامان دے دیا، واپس آئے. آقا نے 5ویں مرتبہ اپیل کی زندگی، ابو بکر واپس آئے، دیواروں پر ہاتھ پھیرنے لگ گئے. عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنے ابا سے پوچھا ابا جان کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو ابو بکر نے فرمایا کہ عائشہ میں نے ایک سوئی لٹکائی تھی، میں وہ دیکھ رہا ہوں مگر وہ بھی میرے تو آقا کے دفاعی فرد میں جمع کر رہا ہوں. اور پھر تیسرا دن ہے، ابو بکر رات کا وقت ہے، ابو بکر کو نیند نہیں آ رہی، کروٹیں بدل رہے ہیں. عائشہ فرماتی ہے میں نے دریافت کی وجہ. ابو بکر نے فرمایا عائشہ آقا نے پھر چندے کی اپیل کی ہے. آقا نے کہا ہے 30,000 صحابہ کا لشکر ہے، ان کے کھانے کے انتظامات بھی نہیں ہوئی.
رومیوں سے 2.5 لاکھ کی فوج ان کی، ان سے مقابلہ کرنا ہے، 30,000 صحابہ کے کھانے کے انتظام بھی نہیں ہوا۔ میں سوچ رہا ہوں اے کپڑے جو میں نے پہنے ہوئے ہیں اے مہنگے کپڑے ہیں، اگر اسلام تکلیف میں ہو اور میں مہنگے کپڑے پہنوں یا مجھے زہر نہیں دیتا۔ ابو بکر جاگے اور صبح کو مکہ کے بازار میں گئے، مدینہ کے بازار میں گئے اور وہاں جا کر ٹاٹ کا لباس خریدا، ٹاکیوں والا لباس خریدا، مہنگے کپڑے بیچے، قیمت ادا کی، جو قیمت بچتی وہ آگے کے دفاعی فنڈ میں جمع کرا دی۔ میں اس جنگل میں کتا کی کتاب کو جواب دیتا ہوں، وہ کہتا ہے ابو بکر حکومت کے لیے آقا کے ساتھ چمٹ گیا، لانتی تجھ سے کوئی پوچھنے والا ہو ابو بکر نے اسلام کو دیا اور اسلام سے لیا کیا؟ ابو بکر ایمان لائے، لاکھوں کا نہیں بلکہ ہزاروں کا کپڑا موجود تھا، ہزاروں کا نہیں بلکہ لاکھوں کا کپڑا موجود تھا اور 40,000 درہم نقد موجود تھے۔ لیکن جب ابو بکر ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد وہ وقت بھی آیا جب ابو بکر نے ٹاکیوں والا لباس خریدا اور اب خدا کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے وہ جبرائیل امین کو فرمایا، جبرائیل امین آج جا مکہ کی مدینہ کی گلیوں میں جا کر پھر ٹاکیوں والا لباس پہن لے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے، اس کو یہ خبر سنا کہ آقا جب تک آپ کی امت میں ابو بکر موجود ہے، جب تک آپ کی امت میں ابو بکر جیسے صادق موجود ہے، آپ کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ اور جنرل بھی کتے سے پوچھتا ہوں، وہ کتابیں لکھتا ہے، مجھ سے کوئی پوچھنے والا ہو ابو بکر اسلام کو دیا گیا، ابو بکر نے اسلام سے لیا گیا، ابو بکر نے اسلام پر اپنے سب کو لٹا دیا، اور عمر نے سب کو لٹایا، عثمان نے سب کو لٹایا، صحابہ نے اپنا سب کو اسلام پہ لٹایا۔ ان کا ایمان، ان کا مقصد کوئی جائیداد نہیں تھا، وہ جائیداد کے لیے نہیں لڑے، آج وہ جائیداد کے لیے لڑتا ہے، اپنی زمین کے لیے لڑتا ہے۔ ان کو زمانہ سلامتی پیش کرتا ہے، ان میں صحابہ کو سلامتی پیش نہ کروں جو آقا کی آقا علیہ السلام کے لیے لڑے، آقا علیہ السلام کے لیے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ ان کو قرآن نے کہا اعوذ فی سبیلی، میں راستے میں قربان ہوئے، میں راستے میں جانے دی، میں راستے میں ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ اللہ میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کو سمجھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔